اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو جو تھی مقدمات نماز میں تھی، اور مقدمات نماز میں وقت کے احکام جو ہیں وہ موضوع گفتگو تھا۔ وقت کے اندر میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز کا جو پورا ٹائم ہے، خاص طور پہ وہ نمازیں جو دو ملا کے پڑھتے ہیں آپ، ظہر عصر اور مغرب عشاء، تو اول وقت، آخر وقت، درمیان کا مشترک وقت، یہ ساری تفصیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا مغرب اور عشاء کے حوالے سے۔ اچھا، اس کا اثر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر مشترک وقت میں کوئی شخص بھولے سے مغرب سے پہلے عشاء پڑھ لے یا ظہر سے پہلے عصر پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آئے تو وہ نماز اس کی صحیح مانی جائے گی۔ اب جو دوسری نماز بچی ہے وہ اس کو بعد میں پڑھنی ہے۔ جہاں پر ظہر عصر ہے تو کیونکہ دوسری نماز اور پہلی نماز دونوں رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک جتنی ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ اس کو ما فی ذمہ کی نیت سے پڑھا جائے دوسری والی نماز کو، یعنی معین کر کے نہ پڑھیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، جو بھی میری گردن پر ہے، اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی گردن پہ ظہر ہے یا آپ کی گردن پہ عصر ہے، تو وہ آٹومیٹکلی پھر وہ اسی کھاتے میں جائے گی۔ لیکن کیونکہ مغرب اور عشاء میں یعنی 3 رکعتی عشاء نہیں ہو سکتی، 4 رکعتی مغرب نہیں ہو سکتی، تو یہ مشکل ہے ایک، تو ادھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دوسری نماز پڑھیں گے آپ وہ مغرب ہی کی نیت سے پڑھیں گے، اور وہ نماز پھر آپ کی، یعنی آپ کو مغرب پڑھنے کے بعد دوبارہ سے عشاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ترتیب بن جائے۔ یہاں پر جو ترتیب بھولے سے اور غلطی سے بگڑی ہے وہ پھر معاف ہے، اور وہ آپ کی نماز جو ہے پہلے والی عشاء کی بن جائے گی، دوسری والی مغرب کی بن جائے گی، اور آپ کی دونوں نمازیں آپ کی گردن سے اتر جائیں گی۔ یہ مغرب اور عشاء کا تھا۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت بھی عرض کیا تھا کہ جب سفیدی آتی ہے اور پھیلنا شروع ہوتی ہے، جب پھیلنا شروع ہوتی ہے تو یہ اول وقت فجر ہے، اور اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک آپ کی فجر کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، جو ہمارے ملکوں میں، ہمارے یعنی پاکستان میں آلموسٹ 1 گھنٹہ 10 سے 15 منٹ کے لگ بھگ کا ٹائم بنتا ہے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نارملی ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، تو یہ اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے کیا کہتے ہیں فجر کا۔ اچھا، نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے، تبھی آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ ڈاؤٹ میں، پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو آپ کے لیے نماز شروع کرنا صحیح اصلا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یا یہ ہے کہ بینہ قائم ہو جائے، یعنی گواہیاں مل جائیں آپ کو، شرعی گواہیاں، یعنی 2 عادل مردوں کی گواہی مل جائے کہ جی وقت نماز داخل ہو چکا ہے، تب آپ نماز کو، یا خود آپ کو یقین ہو جائے۔ اب یقین مثلا یہی علامتیں جو بیان ہوئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یقین ہو گیا مثلا، یا یہ ہے کہ نہیں خود ذاتی یقین تو نہیں ہے لیکن 2 گواہیاں، 2 عادل مردوں کی گواہی قائم ہو گئی ہے اس بات کے اوپر کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے ایک ایسے شخص کی اذان سے، تو مؤذن دیتے ہیں اذان، تو اس کی یعنی صرف اذان کافی نہیں ہے، کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عارف بالوقت ہو، یعنی پہچانتا ہو وقت کو کہ یہ وقت فجر ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس وقت کی معرفت پائی جاتی ہے، اس کو معلوم ہو، مسائل وغیرہ پتہ ہو کہ کب وقت فجر ہوتا ہے تو کب وقت ظہر ہوتا ہے تو کب وقت مغرب وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عارف بے وقت ہو، اور تو اس سے یعنی ایک ایسے شخص کی اذان جو عارف بالوقت ہے، وہ اگر اذان دیتا ہے اور اس کی اذان سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے، خالی اس کی اذان بھی کافی نہیں، اطمینان بھی آنا چاہیے کہ مؤذن نے اذان دی ہے،
ایسا مؤذن جو عارف بالوقت ہے اور اس کے اذان سے آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہ کوئی آپ کو خبر دے، پہلے جو ہم نے پڑھا 2 عادلوں کی گواہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مطلب کسی ایک نے آ کے آپ کو خبر دی ہے اور اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے، مطلب وہ جو یعنی آغا سیستانی کا تقریباً تمام وہ موارد جہاں پر وہ اطمینان کی بات کرتے ہیں، وہ ایک قید لگاتے ہیں، اطمینان آپ کو حاصل ہو منشأ عقلائی سے، یعنی بیس اس کی عقلائی ہو۔ عقلائی کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو عقل مند افراد ہیں وہ اس کو مانتے ہوں۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کو بولا، مثلا آپ کسی کو جا کے بولیں کوا اڑا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا اڑ گیا، مجھے اطمینان ہو گیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ منفرد ہیں جن کو کوا اڑنے سے اطمینان آتا ہے۔ یہ اطمینان آیا ہے آپ کو مثلا، لیکن یہ جو بیس ہے اس کی، یہ بیس عقلائی نہیں ہے، یعنی عقلا اس کو نہیں مانتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یار اس کی وجہ سے کسی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جی زوال آفتاب ہو گیا۔ اس کا تعلق نہیں ہے نا کوئی اس کے ساتھ، یعنی کوے کے اڑنے کا کوئی لنک نہیں ہے کہ زوال وقت ہو، زوال آفتاب کا وقت ہو تو کوا اسی وقت اڑے گا، آگے بھی اڑ سکتا ہے پیچھے بھی اڑ سکتا ہے۔ اس نے کوئی قسم تھوڑی کھائی ہوئی ہے، کوئی منت تھوڑی مانی ہوئی ہے کہ جب زوال کا ٹائم ہوگا میں اسی وقت اڑوں گا۔ تو اس کا کیونکہ کوئی ربط نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس سورس کو عقلائی نہیں مانتے لوگ۔ عقلائی یعنی کیا؟ یعنی لوگوں معاشرے میں اگر آپ بولیں گے تو لوگ کہیں گے یار عجیب ہو بھائی، آپ کو ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا، مذاق بھی اڑائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کوا اڑنے سے کس کو اطمینان ہوتا ہے، درست؟ تو یہ عقلائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ کسی مثلا فرض کریں معتبر شخصیت نے مجھے بتایا ہے کہ جی وقت ہو گیا زوال کا، یا وقت ہو گیا فجر کا، یا وقت ہو گیا مغرب کا، کسی معتبر انسان نے مجھے بتایا ہے اور اس سے مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ یعنی کسی معتبر قابل اعتبار شخص کی خبر دینا یہ ایک ایسی سورس ہے، یہ ایسی بیس ہے کہ جس کو عام طور پہ عقلاء ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اپنے بہت سے امور میں آپ لوگوں کی خبروں کے اوپر ایکسیپٹ، آپ جاتے جاتے مثلا فرض کریں آپ کو کچھ خیال آیا، آپ کو کوئی چیز لینی ہے، کوئی دینی ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، آپ کسی ایسے انسان سے پوچھتے ہیں کہ جو مثلا فرض کریں ان چیزوں کی نو ہاؤ رکھتا ہے، اور آپ اسی کی بیس کے اوپر آگے بات بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہوں، راستے میں آپ کو خیال آیا میں نے یہ تو چیک ہی نہیں کیا کہ مثلا فرض کرو اگر مجھے ڈالرز میں کرنا ہے تو ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، آپ اسی وقت کھڑے کھڑے کسی کو جس کو آپ جانتے ہیں، جس کا ان چیزوں سے سروکار ہے، آپ کال کریں گی، اس سے پوچھیں گے یار ریٹ کیا چل رہا ہے، اس نے کہا جی یہ ریٹ چل رہا ہے، آپ جا کے اسی ریٹ کے اوپر معاملہ کریں گے، میں ابھی پوچھ کر آئی ہوں یہ ریٹ ہے۔ تو قابل اعتبار شخص کا خبر دینا یہ ایک ایسی سورس اور بیس ہے کہ جس کو عام طور پہ عقلاء معاشرے میں مانتے ہیں۔ آپ اپنے بہت ساری ڈیلنگ اسی کے اوپر کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ویلیو لگانی ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو گھر کی ویلیو لگانی ہے، آپ مثلا جو یہ اسٹیٹ ایجنٹ وغیرہ اسی سے پوچھتے ہیں نا، آئیڈیا لیتے ہیں کہ یار اس کی کیا ویلیو ہوگی، آپ اسی حساب سے پھر اپنا ذہن بناتے ہیں۔ یا آپ کو مثلا کوئی چیز، جس طرح مثلا لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، یوزڈ گاڑیاں، وہ کسی نہ کسی مکینک کو لے کر جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کنڈیشن، یہ دیکھ لو گاڑی تمہارے سامنے ہے، کتنے کی ہونی چاہیے، کتنے کی ملنی چاہیے، یا مجھے اتنے کی مل رہی ہے، ٹھیک مل رہی ہے، ٹھیک نہیں مل رہی ہے، وہ آپ کو ایک گیس دے دیتا ہے کہ ہاں یہ آپ کو مناسب قیمت ہے، آپ جا کے لے لیتے ہیں گاڑی کو۔ تو کوئی ایک جو مربوط آدمی ہو، قابل بھروسہ آدمی ہو، عام طور پر لوگ اس کی بات پر اور اس کی خبر دینے کے اوپر اہمیت دیتے ہیں، اس کو اعتنا کرتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ عقلائی ہو گیا کہ معاشرے میں لوگ اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا عقلائی۔ جس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے وہ غیر عقلائی ہو جائے گا۔ تو بیس عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عقلائی ہونی چاہیے، یعنی یہ جو آ کے خبر دے رہا ہے آپ کو کہ جی ظہر ہو گیا،
اور آپ کو اطمینان آ رہا ہے، تو بیس جو ہے وہ عقلائی ہونی چاہیے، کسی بھی عقلائی ذریعے سے. مثلا فرض کریں آپ عقلائی ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، مثلا مثال کو میں تھوڑا چینج کر کے آسان مثال آپ کو دوں تو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے. اس کے اندر بھی وہ اس طرح کے پیرامیٹرز تو نہیں ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے. مثلا قبلہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا، مثلا ایک نے آپ کو اپنے اس میں موبائل میں اس کا نیٹ چل رہا تھا، اس نے چیک کر کے کہا جی قبلہ اس طرف کو ہے. اور یہ بلاخر عقلائی منش ہے نا. لوگ آج کی دنیا میں تو لوگ ان چیزوں کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں، یعنی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے قبلہ نما سے جو آپ کے موبائل میں ہے بلٹ ان ہو، آپ نے خود ڈالا ہوا ہو، جو بھی ہو، بالآخر آپ نے اسے چیک کر لیا تو لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس اسی کو مان لیتے ہیں. تو یہ ایک منشا اور سورس جو ہے وہ عقلائی ہے. اسی طریقے سے اگر ٹائم کے حوالے سے بھی کسی کی سورس عقلائی ہو، مثلا وہ جو اہل فن ہیں وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں جی ظہر کا ٹائم یہ ہے، مغرب کا ٹائم یہ ہے، عشاء، تو اگر اس پر اطمینان آ رہا ہے آپ کو تو یہ چل جائے گا. لہٰذا یہ جو کیلنڈرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، حسینی کیلنڈر اور جنتری، اور جن کے اندر ٹائمنگز دی ہوئی ہوتی ہیں نماز وغیرہ کی اور روزے وغیرہ کی، یہ تو شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں. مجھے جو اب یاد پڑ رہا ہے کہ یہ جو ٹائمنگز ان کی دی ہوئی ہوتی ہیں، یہ پورا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اطمینان کے اوپر. آپ کو اطمینان آ رہا ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، نہیں آ رہا تو آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ رکھنے کا ٹائم ہو، چاہے روزہ کھولنے کا ٹائم ہو، کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داری اتر گئی ہے. جو گردن پہ آپ کی خدا نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ آپ کی گردن سے اتر گئی ہے. مثلا فرض کریں انہوں نے دیا ہوا جی اعلیٰ من باب مثال کہ فجر کا ٹائم جو ہے 5:06 ہے، لیکن آپ کو اطمینان نہیں آ رہا، تو آپ 5:06 پہ نماز پہ نہیں کھڑی ہو سکتے، اس لیے کہ بھی آپ کے لیے وقت کا داخل ہونا ثابت نہیں ہوا ہے. اب کیا کریں بھائی، وہ پڑھنی تو ہے نا، تو آپ کو اتنی دیر ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب تو داخل ہو ہی گیا ہے. مثلا تھوڑا تھوڑا سیاہی جو ہے وہ سفیدی کی طرف آ چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن سفید ہوتا جا رہی ہے، تو اب تو بالآخر ہو ہی گیا نا. تو شروع ہوتا ہے پھیلنا تو ہو جاتا ہے وقت، تو اب تو اچھا خاصا پھیل چکا ہے سفیدی. تو اطمینان انسان کو آٹومیٹکلی اطمینان کا یقین ہو جائے گا اس کو کہ اب تو قطعاً ہو چکا ہے. وہ قسم ہی کھا سکتا ہے کہ اب ٹائم نماز کا، فرض کریں نماز کے ٹائم جو کیلنڈر میں دیا ہوئے سے 15-20 منٹ اوپر جا چکے ہیں، 25 منٹ اوپر جا چکے ہیں، آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے. تو ابھی بھی آپ ڈاؤٹ میں ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ٹائم ہوا ہی نہیں ہوا. آپ تھوڑا سا باہر نظر ماریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ٹائم ہو چکا ہے. تو اگر اطمینان نہیں آئے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے. اسی طرح یہ تو نماز کے لیے آپ کو آگے کی طرف ویٹ کرنا نا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز میں صبح کے ٹائم میں آگے کی طرف جانا ہے اور روزے میں پیچھے کی طرف آنا ہے. اب 5:06 فرض کریں لکھا ہوا ہے ٹائم، آپ کو روزہ رکھنا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ فجر کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اتنا پہلے بند کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جب فجر ہوئی تھی تو میں اس وقت روزے کے ساتھ ہی فجر میں انٹر ہوئی ہوں. اب وہ 2 منٹ پیچھے آ جائیں، 4 منٹ پیچھے آ جائیں، 5 منٹ پیچھے، جتنے میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اس میں احتیاط کا تقاضا پیچھے آنا ہے اور نماز میں احتیاط کا تقاضا آگے جانا ہے. ہاں افطار کے ٹائم پہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، نماز اور روزہ مل جاتے ہیں کہ نماز اور روزہ کھولنا دونوں ایک ہی کرائٹیریا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو احتیاط کرنی ہے تو دونوں کے لیے تھوڑا آپ کو آگے کی طرف جانا پڑے گا. یعنی اگر آج اذان کا ٹائم جو ہے 6:30 ہے تو آپ کو 35 منٹ تک، 34 منٹ تک، جتنے میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے اتنے منٹ آپ کو ویٹ کر کے پھر نماز بھی آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں اور پھر آپ اپنا روزہ بھی کھول سکتی ہیں. اس سے پہلے جب تک آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا نہ آپ نماز سٹارٹ کر سکتی ہیں اور نہ ہی روزہ کھول سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ والا مسئلہ پہلے آیا ہے یا نہیں آیا. عشاء کا جو وقت ہے ختم ہونے کا، یہ تو شاید ظاہراً آ چکے کہ آخر وقت اس کا جو ہے اختیاری افراد کے لیے جو ہے کیا ہے، آدھی رات ہے، جو آپ کے ظہر سے آلموسٹ 11.25 گھنٹے آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے کے بعد آتا ہے. یعنی اگر ظہر آپ کی جس طرح مثلا مثال میں ہم نے 12:30 فرض کی ہے تو 12:30 کے اندر 11.25 گھنٹے اور ایڈ کر دیں آپ تو یہ 11:45 بجے آپ کی کیا ہو جائے گی، آدھی رات آ جائے گی. اور
ہاں تقریباً یہ ایکچوئل فگرز نہیں ہیں، آپ پتہ چلے اسی کے اوپر چلتی رہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ٹھیک ہے. مثلاً تقریباً 11:45 آپ کی پھر ظہر جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، مغرب عشاء. لیکن جس کے پاس عذر ہے، جو صاحب عذر ہے، عرض کیا تھا کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک. مثلا فرض کریں کوئی سو گیا، آنکھ ہی 2 بجے رات کو کھلی. کوئی مثلا کوئی خاتون ہے، اس کے ایام عادت چل رہے تھے، وہ پاک ہی رات کے 2 بجے ہو رہی ہے. یہ صاحب عذر ہیں، ان کے پاس عذر ہے. کیونکہ جب 11:15 بج رہے تھے تو اس وقت مثلا یہ خاتون حیض میں تھی مثلا، اور وہ بندہ سو رہا تھا مثلا، تو اس وقت ان کی ابھی ذمہ داری نہیں بن رہی تھی نا نماز. تو یہ صاحب عذر ہیں، تو عذر والوں کے لیے فجر تک ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا، لیکن جو اختیاری ہے نا، مثلا 6:30 بجے فرض کریں اگر مغرب ہو رہی ہے، تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں 6:30 سے 11:45 تک جب چاہوں نماز مغرب عشاء پڑھ لوں. جان بوجھ کے بھی ڈیلے کرنا چاہوں تو دیکھیں ثواب کم ہوگا، فضیلت کم ہوگی، اچھا کام نہیں ہے. تاکید بہت زیادہ ہے کہ آپ اول وقت پڑھیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن فقہی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں جان بوجھ کے بھی 11:45 سے، مثلا آپ نے کہا میں 11:45 میں 11:30 بجے پڑھوں گی. شریعت آپ کو 11:30 پڑھنے پر کوئی سزا نہیں دے گی. یہ اختیاری والے ٹائم میں ہے. لیکن جب آپ کا ٹائم اختیاری والے سے کراس کر کے عذر والے ٹائم کی طرف آپ چلی جائیں، یعنی فجر تک، تو اس میں پھر یہ آپشن نہیں ہوتا کہ ابھی یاد آیا میں کون 2 گھنٹے بعد پڑھوں گا. نہیں، پھر جیسے ہی آپ کو یاد آئے گا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً نماز مغرب عشاء کو انجام دیں. مثلا فرض کریں 11:15 بجے ختم ہو گیا اختیاری ٹائم، آپ کی آنکھ 2 بجے کھلی، فجر ہونی ہے مثلا فرض کریں 5:30 بجے یا مثلا 6:15 بجے، جو بھی ٹائم ہے. تو ابھی 4 گھنٹے تو ہے نا ابھی فجر ہونے میں. آپ سوچیں گے 4 گھنٹے، چلو میں آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گی، میں گھنٹے بعد پڑھ لوں گی. نہیں، جہاں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ ہوش و حواس میں آ گئیں، اب آپ کی ذمہ داری کہ فوراً اٹھ کر پہلا کام جو کرنا ہے آپ نے وہ نماز پڑھنا ہے. اب آپ اس کو اختیاری طور پر ڈیلے کرنے کا حق نہیں رکھتی ہیں. یہ ایک اختیاری ٹائم اور اضطراری ٹائم کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ جو مجھے یاد نہیں کہ پہلے بیان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. خوب، یہ تو ہو گیا جناب عالی وقت کے احکام.